یہ معاملات چلتے ہیں جب کوئی بڑا کام کوئی سیاسی شخصیت یا حکومتی شخصیت کرے، اور جب کوئی پارٹی میں کوئی عہدہ لے یا کوئی اور رسپانسبلٹی ہو، تو تب بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کریڈٹ پہ میڈیا کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ اس پہ پبلک کو انفارم کرے، اور جس کا معاملہ ہے اس کا موقف بھی آئے اور پبلک کو شعور بھی ملے۔ تو آج ہم جس شخصیت سے مخاطب ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمرے میں، یہ ہیں جناب وحید اکرم چودھری ایڈوکیٹ، جو کہ ضلع کونسلر بھی ہیں سمانی سے، اور اس وقت ان کے لیے خاص اہم بات جو ہم عوام کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کسی وقت چھوڑا تھا اور ری جوائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ آپ پارٹی میں جو تبدیلی لائے اس پہ تھوڑا سا بات کیجیے گا، کم وقت میں ہم آپ کا لمبا ایپیسوڈ بھی لیں گے بعد میں۔ ساتھ یہ تذکرہ کیجیے کہ جو کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے یا آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے گریڈ اسٹیشن کا ایک معاملہ امپلیمنٹ کیا جس پہ عمل درآمد شروع ہو رہا ہے یا کام ہو گیا، اور پھر ہاسپٹل کا ہریام پل کا تذکرہ آ رہا ہے، پونا روڈ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے نام سے بھی شروع کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پارٹی کے بارے میں جیسے کہ میں پہلے بات کروں گا میگا پروجیکٹس جو وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جب سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو یقیناً میں پورے یقین اور وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اب پتہ چلا ہے کہ ایک خاندانی اور ایک ڈیزرونگ شخص وزیر اعظم بنا، اور میں لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ مختصراً بات کروں گا۔ ہمارے حلقہ سمانی کے اندر یہ گریڈ اسٹیشن کا کریڈٹ جو ہے مختلف سیاسی شخصیات جو ہے مختلف اوقات پہ لیتی آ رہی ہیں، لیکن اس پہ کام جو ہے موجودہ حکومت نے، موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے آ کے اس پہ پین لیا، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے لے کر گئے، اس کو نوٹیفائی کروایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا سنگ بنیاد جو ہے وزیر اعظم اپنے دست مبارک سے بھی رکھیں گے۔ اور میں یہ جملہ کریڈٹ چودھری انوار الحق کی ذات کو جاتا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جاتا ہے، اور باقی اگر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، وزیر اعظم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ باتیں کم اور کام زیادہ کرنے والا شخص۔ ہماری روڈز کا پونا سے پیر گلی تک روڈ کا معاملہ تھا، فنڈز کی جو ہے وہ قلت بھی تھی، پرابلم بھی آ رہی تھی، انہوں نے آتے ساتھ روڈ کا کام شروع کروایا۔ یہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر سمانی اس کو فنکشنل کروایا، جس کو ہم ریفر اسپتال کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہریام پل اور پورے آزاد کشمیر کے اندر میرٹ کی بالادستی، اور یہ جو آج کل دفاتر میں صبح آپ کو 9 بجے آتی نظر آ رہی ہے، یہ بایو میٹرک سسٹم جو ہے، یہ جملہ کریڈٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جاتا ہے۔ اور جو بجلی ہم 3 روپے یا 5 روپے یونٹ دے رہے ہیں، اور یہ آٹا جو سستے داموں ہم لے رہے ہیں، پورے پاکستان میں اور ریٹ ہے، ہمارے آزاد کشمیر کے اندر 3 یا 4 یا 5 روپے فی یونٹ بجلی وہ تمام شہریوں کو دستیاب ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جاتا ہے کہ انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر گورنمنٹ پاکستان کے سامنے کشمیریوں کا موقف رکھا، اور اس پہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو تھوڑا بہت کریڈٹ نہ دیا جائے، بلکہ میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایفرٹ کی۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ بات لوگ کرتے ہیں جی کہ شاید ایکشن کمیٹی وزیر اعظم کے اشارے پہ چل رہی تھی، یہ بات قطعاً غلط ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا وہی مقصد تھا جو ایکشن کمیٹی کا مدعا اور مقصد تھا، تو اس میں کامیابی ہوئی الحمدللہ۔ اور آنے والے جو وقت ہے، تعلیمی پیکج آئے گا، ہیلتھ پیکج کے لیے بھی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر انہیں بلا تخصیص علاقہ اور برادری اور قبیلہ انہوں نے ہیلتھ پیکج بھی دیا، ایجوکیشن پیکج میں بھی وہ حلقہ سمانی کو اکاموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں ایک بار پھر
تمام میگا پروجیکٹس جتنے اقدامات وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اٹھائے، میں اپنی طرف سے حلقہ عثمانی کے لوگوں کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ میں نے ایک مخصوص معروضی حالات کی وجہ سے مجبوراً، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس نیت سے میں نے علیحدگی اختیار کی تھی کہ جب معاملات ہمارے درست ہو گئے تو میں واپس اپنی پارٹی بدر پارٹی میں چلا جاؤں گا۔ تو میں نے اپنی اس نیت اور اس اپنے ساتھ کو اپنی ذات کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا، اور واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آج شامل ہوا ہوں، اور میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوا ہوں جس کا لیڈر ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر تھا، جس کی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو عوامی حقوق کی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئی۔ میں ایسی پارٹی میں واپس آیا ہوں، اور یہ میری بدر پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے شناخت دی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں، سیاسی حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی انشاءاللہ تعالی، اور حلقہ عثمانی ضلع بھر کے اندر چودھری پرویز اشرف صاحب کے ساتھ مل کر اور پورے آزاد کشمیر میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کریں گے۔ جی